خطابت کرنے والوں کا رتبہ اللہ سبحانہ و تعالی نے بہت بلند و بالا فرمایا ہے، اور اس کا ذکر قرآن کریم فرقان حمید کے اندر بھی موجود ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 33 میں پروردگار عالم فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، کہ اس شخص سے اچھی، بہتر اور افضل و اعلیٰ بات کس کی ہو سکتی ہے، خوبصورت بات کس کی ہو سکتی ہے کہ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ یہ ہے خطابت کرنے والوں کی خطابت کا مقام، رتبہ اور اس کی بلندی، کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم جو گفتگو کرتے ہیں، ہم جو کلام کرتے ہیں، ہمارے دن بھر کے تمام کلام ایک طرف، اور ہمارا ممبر و محراب اور اسی طور پر مختلف مقامات پر خالق کا پیغام مخلوق تک پہنچانے کے حوالے سے جو ہمارا کلام ہوتا ہے، ہماری گفتگو ہوتی ہے، ہمارا تکلم ہوتا ہے، ہماری سپیچ ہوتی ہے، ہمارا بیان ہوتا ہے، ہمارا وعظ ہوتا ہے، ہمارا خطاب ہوتا ہے، ہمارا لیکچر ہوتا ہے، تو پروردگار عالم ہماری اس گفتگو سے متعلق فرماتے ہیں احسن، کہ سب سے زیادہ خوبصورت بات، سب سے زیادہ اچھی بات، سب سے زیادہ اعلیٰ اور عرفہ بات۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہماری جو منہ سے نکلنے والے الفاظ خالق کا پیغام مخلوق تک پہنچانے کے حوالے سے ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین کے ہاں اس کی کیا قدر و قیمت ہے، کہ خالق لسان فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، کہ اس شخص سے بڑھ کر اچھی اور اعلیٰ بات کس کی ہوگی جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، عزیز خطبہ عظام، اپنی قدر کیجئے۔ پروردگار عالم نے آپ کو جو رتبہ اور مقام عطا فرمایا ہے، اس کا کوئی مول نہیں ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ آپ کے وہ الفاظ جو اس مقصد کے لیے زبان سے نکلتے ہیں، کل کائنات کی زبانوں سے نکلنے والے الفاظ ایک طرف، اور آپ کے وہ بول کہ جو خالق کا پیغام مخلوق تک پہنچانے کے حوالے سے ہوتے ہیں وہ ایک طرف ہوں، تو آپ کا پلڑا بھاری ہے۔ آپ کی بات کو رب العالمین خوبصورت کہتے ہیں، آپ کی بات کو اللہ سبحانہ و تعالی سب سے اچھی بات کہتے ہیں، آپ کی بات کو اللہ سبحانہ و تعالی سب سے اعلیٰ بات کہتے ہیں۔ یہ بات تو گویا کہ ہمارے سامنے کھل کر واضح ہو گئی کہ سب سے اعلیٰ اور عرفہ کلام اگر اس کائنات کے اندر ہے تو وہ ان انسانوں کا، ان لوگوں کا کلام ہے جو خالق کا پیغام مخلوق تک پہنچانے کے حوالے سے کلام اور گفتگو کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد ہم صرف قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ کے اس پہلے حصے کو نہ دیکھیں، بلکہ دوسرے حصے پر بھی غور و فکر کریں۔ وہ کیا ہے؟ رب العالمین فرماتے ہیں وَعَمِلَ صَالِحًا، درا حالے کہ وہ خود بھی عمل صالح کرنے والا ہو، درا حالے کہ وہ خود بھی نیک کام کرنے والا ہو۔ گویا اس کو یوں سمجھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں کہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ بڑا عظیم ہے، وہ احسن کام ہے، اعلیٰ اور عرفہ کام ہے، خوبصورت کام ہے، لیکن صرف آپ گفتار کے غازی نہ بنیں بلکہ عمل اور کردار کے غازی بھی بنیں۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس میں کیا ہے؟ گفتار کا غازی، بول چال کا غازی، کلام اور گفتگو کا غازی، اور جو اس کا اگلا حصہ، اگلا سٹیپ ہے وَعَمِلَ صَالِحًا، وہ کیا ہے؟ کردار کا غازی۔ تو گویا کہ ایک خطیب کو بیک وقت دو محاذوں پر کام کرنا چاہیے۔ نمبر ایک محاذ زبان کا محاذ ہے، نمبر دو محاذ اس کے عمل اور کردار کا محاذ ہے۔ اور جب اس لائن پر چلے گا جو اللہ سبحانہ و تعالی نے متعین فرمائی ہے کہ گفتار کے غازی کے ساتھ ساتھ ایک خطیب کو کردار کا غازی بھی ہونا چاہیے، تو یاد رکھیے گا پھر آپ قابل ستائش ہوں گے، قابل تحسین ہوں گے، قابل تعظیم و تکریم ہوں گے۔ اگر آپ فقط گفتار کے غازی ہوئے، کردار کے غازی نہ ہوئے، تو یاد رکھیے گا آپ کے یہ بول قیامت کے دن پکڑ کا سبب بھی بن سکتے ہیں، کہ خود تو لوگوں کو دعوت دیا کرتا تھا اور لوگوں سے کہا کرتا تھا، اچھی باتوں کی تلقین کیا کرتا تھا، بری باتوں سے منع کیا کرتا تھا، لیکن بتا تیرا اپنا کردار کیا تھا، تیرا اپنا کریکٹر کیسا تھا، تو خود کیسی زندگی گزارا کرتا تھا، لوگوں کو سچ کی تلقین کرتا تھا، کیا تیری زبان پہ سچ تھا؟ لوگوں کو صحیح سننے کی تلقین کیا کرتا تھا اور تو خود کیا سنا کرتا تھا؟
لوگوں کو غلط دیکھنے سے باز رہنے کی تلقین کیا کرتا تھا، اور لوگوں کو شرم و حیا کا سرما آنکھوں میں ڈالنے کی تو ترغیب دیا کرتا تھا، اور خود تو بد نظری کیا کرتا تھا، اور اسی طور پر لوگوں سے کہا کرتا تھا کہ اچھے اخلاق کو اپناؤ، اور خود تیرا اخلاق اور کردار اچھا تھا یا برا تھا۔ تو اس حوالے سے اگر میری اور آپ کی پوچھ ہو گئی تو یاد رکھیے گا، یہ نہ ہو کہ گفتار کے غازی تو نکلیں لیکن اللہ کی بارگاہ میں ہم کردار کے غازی نہ نکلیں۔ تو اس لیے عزیز خطبہ عزام، آپ کی بارگاہ میں مؤدبانہ گزارش ہے کہ ہم الحمدللہ اللہ پاک کے فضل سے بڑے اچھے منصب پر فائز ہیں، بڑے اچھے عہدے پر فائز ہیں، جن عہدوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو فائز فرمایا تھا کہ وہ خالق کا پیغام مخلوق تک پہنچاتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے اوپر نظر کرم فرمائی، نظر رحمت فرمائی کہ ہمیں بھی اسی منصب پر فائز کیا کہ ہم بھی خالق کا پیغام مخلوق تک پہنچاتے ہیں۔ لیکن انبیاء علیہ السلام جہاں پر گفتار کے غازی ہوا کرتے تھے، وہیں پر وہ عمل اور کردار کے غازی بھی ہوا کرتے تھے۔ تو اس لیے ہم پہلا اینگل اور پہلا زاویہ اور پہلی صلاحیت اور پہلا جو منصب ہے وہ الحمدللہ ہم میں سے بہت سو کے پاس پایا جاتا ہے، لیکن دوسرا جو منصب ہے، دوسرا جو کردار ہے، دوسرا جو کاز ہے، دوسری جو ذمہ داری ہے، وہ ہم میں سے بہت سے ایسے ہیں کہ جو اس ذمہ داری کو پورا نہیں کرتے، وہ ہمارے اندر چیز نہیں پائی جاتی۔ تو کوشش کریں کہ اپنے اندر جو ہے کردار کے غازی بننے کی صلاحیت کو بھی پیدا کریں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت مبارکہ کے آخر میں، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور وہ اپنی زبان سے کہے کہ میں مسلمان ہوں۔ یعنی یہ نہیں کہ وہ زبان کے ذریعے سے لوگوں کو ترغیب دے، لوگوں کو دین اسلام کی طرف مائل کرتا پھرے، قائل کرتا پھرے، دلائل دیتا پھرے، لیکن اس کا اپنا عمل اور کردار اس قدر ہیچ اور پست ہو جائے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوا بھی شرمائے۔ نہیں، سب سے بڑی دولت یہ ہے کہ میں اور آپ گن گرج کے ساتھ، پوری آب و تاب کے ساتھ، پورے ولولے، جوش اور جذبے اور جنون کے ساتھ کہیں ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، ہمیں مسلمان ہونے پر فخر ہے، محمد مصطفیٰ کا غلام ہونے پر فخر ہے، صحابہ کرام اور اہل بیت عظام کا نوکر ہونے پر فخر ہے۔ یہ ہے ہماری زندگی کا ترہ امتیاز، یہ ہے سر اٹھا کے چلنے والی بات۔ کیا؟ اننی من المسلمین، ہائے جو گروہ مسلمان ہے، جو گروہ صاحب ایمان ہے، انہی میں سے میں بھی ایک فرد ہوں۔ یہ ہے ترہ امتیاز، یہ ہے آپ کی جبین نیاز پر چمکتا ہوا ایک میڈل اور ایک جو ہے آپ کے لیے سند کامیابی اور کامرانی اور سرخروئی کی اور آپ کی عزت و افتخار کی۔ عزیز خطبہ عزام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کتنا بڑا فضل ہے، کتنا بڑا احسان ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں صاحب ایمان بنایا ہے، ہمیں مسلمان بنایا ہے، صاحب اسلام بنایا ہے۔ ہمیشہ اپنی اس نسبت کے اوپر فخر کرنا ہے اور ڈنکے کی چوٹ پر اور ببانگ دہل اور اپنی گردن اٹھا کر کہنا ہے ہم مسلمان ہیں، ہم صاحب ایمان ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو گفتار کا غازی بھی بنائے، کردار کا غازی بھی بنائے، اور ہم سب کو اہل اسلام، صاحب ایمان اور صاحب مسلمان ہونے کا شرف جو عطا فرمایا ہے، اس نسبت کو نبھانے کی اور آخری دم تک اس نسبت پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بلکہ دعا تو یہ ہے کہ جب ہماری اس جسم سے، ہمارے اس پنجرے سے ہماری روح آزاد ہو، قفس عنصری سے پرواز کرے اور رب العالمین کی طرف سفر کرے، اس موقع پر ہمارے انگ انگ سے، ہمارے رومے رومے سے، ہماری بوٹی بوٹی سے، ہمارے خون کے ایک ایک قطرے سے صدا اور آواز آئی، کیا؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔